السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ آیت نمبر 34 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ حضور اعلیٰ حضرت کنز ایمان میں اس کا ترجمہ اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ مطلب اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد، حضرت آدم کی تخلیق کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو تھا اس نے انکار کیا، تکبر کیا۔ اب جب ظاہر سی بات ہے انکار کیا، تکبر کیا تو وہ کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہم نے کہا۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہم نے کہا۔ جبکہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، جمع کا صیغہ یعنی پلورل کا صیغہ کس طریقے سے استعمال فرمایا اللہ رب العزت نے کہ سنگولر صیغہ جو ہے یعنی واحد کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہونا چاہیے، سنگولر جسے کہا جاتا ہے پلورل کیسے استعمال ہوا؟ تو حضور اعلیٰ حضرت اس تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات، ایک اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ اگر کہیں پر قرآن مقدس میں خطاب ہے تو جمع یعنی پلورل کا صیغہ استعمال ہے، اور جہاں پر اللہ نے صرف اپنی ذات مراد لی ہے تو وہاں پر واحد کا صیغہ یعنی سنگولر کا صیغہ استعمال ہے۔ میرے حساب سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر جہاں پر اللہ نے اپنی ذات و صفات دونوں کا قصد فرمایا تو وہاں پر پلورل کا صیغہ اور یعنی واحد جمع کا صیغہ یعنی ہم نے کہا، اور جہاں پر اللہ نے صرف اپنی ذات کو مراد لیا تو وہاں پر اللہ نے یہ استعمال فرمایا کہ میں نے کہا، یعنی سنگولر کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا۔ اب یہ سجدہ ہوا، فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیمی تھا یا سجدہ تعبدی یعنی عبادت والا سجدہ تھا؟ مفسرین کرام کے اقوال اس تعلق سے کئی ہے، لیکن جو راجح ہے وہ یہی ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی تعظیم کے لیے، عزت افزائی کے لیے یہ سجدہ کیا جاتا تھا۔ اگلی شریعتوں میں عبادت کا سجدہ یہ نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت کا سجدہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت کا سجدہ کرنا یہ کفر ہے، اور یہ تعظیم کا سجدہ اگلی امتوں میں تھا۔ ہماری امت میں سجدہ تعظیمی بھی کسی کو نہیں کر سکتے۔ جیسے حضرت سلمان فارسی نے ایک مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، میں آپ کی بارگاہ میں سجدہ تعظیمی کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ نے منع فرمایا۔ ایک اور مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اونٹ آیا، اس نے سجدہ کیا، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ جانور سجدہ کرتا ہے تو ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو آپ کی بارگاہ میں بدرجہ اولا سجدہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ سجدہ تعظیمی امت محمدیہ میں جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اگر انسانوں کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ بات کو آپ سمجھیں گے کہ سجدہ تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر جائز ہوتا، کہتے ہیں نا اگر آپ آتے تو آپ کو نیاز ملتی، فار ایگزامپل۔ اسی طرح یہاں پر کہ اگر جائز ہوتا تو عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ اپنے مردوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے خاوندوں کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ جو ہے تعظیمی امت محمدیہ میں حرام ہے، اور حضرت سیدنا یوسف، حضرت آدم وغیرہ کی شریعت میں جائز تھا، جیسا کہ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا۔ سورہ یوسف میں اس کا ذکر ہے۔
سجدہ تو بہت آگے کی بات ہے، شریعت محمدیہ میں کسی بندے کی تعظیم کے لیے جھکنا بھی منع ہے۔ جیسے بعض حضرات اس طریقے سے جھک کے سلام کرتے ہیں، تو جھک کر کے سلام کرنا یہ منع ہے، بلکہ اگر رکوع کی حد تک بندہ جھک گیا سامنے والے کی تعظیم میں، جیسے کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے آداب کر کے کچھ لوگ جھک جاتے ہیں، یہ شریعت اسلامیہ شریعت محمدیہ میں منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر، اور اسی طرح یہ بھی منع ہے کہ بعض لوگ، جیسے کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے، پرانے زمانے میں ہوتا تھا بادشاہوں کے سامنے جا کر اس کے سامنے کی زمین چومتے تھے اور اس طرح اس کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ شریعت اسلامیہ میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو کسی کی تعظیم کرنی ہے، آپ جھک کر کے سامنے، جیسے کوئی بزرگ ہے یا والدہ ہے یا والد ہے یا کوئی ہمارے بزرگ ہے، آپ جھک کر کے ان کے قدموں کا بوسہ لے سکتے ہیں، ان کے قدموں کو چوم سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اسی طرح آپ ان کی جوتیاں اٹھانے کے لیے جھکے، ظاہر سی بات ہے اس میں جھکنا تو پایا ہی جائے گا، کمر جھک جائے گی، تو اس کی بھی شریعت کی جانب سے اجازت۔ لیکن بندہ تعظیم کی نیت سے، یعنی اس انسان کی تعظیم کی نیت سے صرف جھکے، یہ منع ہے۔ ہاں اگر بوسہ لینا چاہتا ہے ماں باپ کا یا بزرگ کا، تو پھر ایسی صورت میں جھکنے کی اجازت ہے اور بوسہ لینا، چومنا یہ جائز ہے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے ان کے قدموں کا بوسہ لے لے، اس لیے کہ ماں باپ کی شان تو یہ ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے جو بندہ اپنے ماں باپ کی جانب محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اگر بندہ ادب کی نیت سے احترام کے ساتھ والدہ کے یا والد کے پیروں کو چومے گا، ان کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایک تکلیف کی بات یہ ہے کہ پیر و مرشد آتے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ ادب کیجئے، احترام کیجئے، ان کے ہاتھ چومیے، پیر بھی چوم لیجئے، متقی پرہیزگار عالم ہے تو ادب کیجئے، احترام کیجئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ماں باپ کو بالکل فراموش کر دیں، ماں باپ کا ہاتھ بھی نہ چومیں، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے کہ باپ سے بڑا کوئی پیر ہو ہی نہیں سکتا، ماں سے بڑی کوئی پیرانی اماں ہو ہی نہیں سکتی۔ پیر صاحب بعد میں ہیں، ماں باپ پہلے۔ ہرگز میں کسی پیر کی توہین، ان کی بے ادبی، بے احترامی نہیں کرتا۔ میری بات کو آپ انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ صحیح نتیجے پر پہنچیں گے۔ ایک شعر بھی کہا جاتا ہے، حج کی دولت جسے مل نہ پائے، جائے جائے وہ اپنے گھر، جائے جائے گھر وہ اپنے جائے۔ حج کی دولت جسے مل نہ پائے، جائے جائے اپنے گھر وہ جائے۔ ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو سنگ اسود کو چوما نہیں۔ مطلب اگر حج کی سعادت اسے نہیں ملی کوئی بات نہیں، ماں کے قدموں کو محبت سے بوسہ لے لے، زیارت کر لے، اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ حدیث پاک رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے کیا اسے بھی 100 مرتبہ حج کا ثواب ملے گا؟ رسول اللہ کا دریائے رحمت جوش میں تھا، ارشاد فرمایا اگرچہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے اللہ اسے 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، تو ماں باپ کو، انسان کو چاہیے کہ ماں باپ کو کمتر نہ سمجھے۔ بات چل رہی تھی حضرت آدم کے سجدے کی۔ سب سے پہلے ملائکہ میں حضرت جبریل امین نے سجدہ کیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ سجدہ 400 سال تک حضرت جبریل امین، اور جو 4 فرشتے سب سے افضل، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، سب سے پہلے حضرت جبریل نے کیا، پھر حضرت میکائیل نے، پھر حضرت اسرافیل نے، پھر حضرت عزرائیل نے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت اسرافیل نے سب سے پہلا سجدہ کیا، ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل امین نے کیا۔ اللہ کو حضرت جبریل امین کا یہ سبقت، یعنی سب سے پہلے سجدہ کرنا بہت پسند آیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام انبیاء کی خدمت پر جبریل امین کو مامور فرما دیا۔ سب سے پہلے سجدہ کرنے کی برکت حضرت جبریل امین کو یہ ملی۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں سب سے پہلے سجدہ حضرت اسرافیل نے کیا۔ اللہ نے انہیں یہ انعام عطا فرمایا کہ ان کی پیشانی پر سارا قرآن عظیم نقش فرما دیا۔ یہ بعض مفسرین کرام کا قول ہے۔ اب سارے لوگوں نے سجدہ کیا، ترجمے سے آپ نے دیکھا سنا کہ شیطان جو تھا وہ خاموش کھڑا رہا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب جب فرشتوں نے سجدے سے اپنے سر کو اٹھایا تو دیکھا کہ شیطان معاذ اللہ حضرت آدم کی طرف اپنا چہرہ کر کے نہیں کھڑا ہے، بلکہ حضرت آدم کی طرف اپنی پشت کر کے وہ شیطان کھڑا ہے۔ جیسے آپ حضرات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، کعبہ مقدسہ کی جانب آپ کا چہرہ رہتا ہے، تو حضرت آدم بھی گویا کہ کعبہ مقدسہ کی طرف تھے مثال کے طور پر، اور ان کی طرف لوگوں نے جھک کر کے سجدہ کیا، فرشتوں نے۔
تو سجدہ کیا، پھر سجدے سے اٹھیں. لیکن شیطان پہلے یوں کھڑا تھا، جیسے ہی حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو وہ گھوم گیا اور معاذ اللہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی جانب اس نے پشت کر دی. اب فرشتے جب سجدے سے اٹھے تو دیکھا کہ شیطان حضرت آدم کی طرف پشت کر کے کھڑا ہے، یعنی اس نے سجدہ نہیں کیا. الحمدللہ ہم فرشتوں نے سجدہ کر لیا. اب ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اے اللہ تو نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آدم کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس توفیق کے شکریے میں ایک اور مرتبہ سجدہ کیا. اب جب دوسری مرتبہ سجدہ کیا، جب سجدے سے ان لوگوں نے سر اٹھایا تو شیطان کو دیکھا کہ شیطان کا جو چہرہ تھا پہلے بہت خوبصورت تھا. شیطان بہت خوبصورت تھا، اس نے عبادت بھی بہت کی تھی، اس کی بادشاہی تھی. لیکن آپ دیکھیں نبی کا جو گستاخ ہوتا ہے اس کو ایسی سزا ملتی ہے کہ صبح قیامت تک اس پر لعنتیں برستی رہتی اور برستی ہی رہے گی. اب بہت خوبصورت تھا لیکن حضرت آدم کا گستاخ ہوا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ بندر کی طرح ہو گیا اور اس کا پورا جسم خنزیر کی طرح ہو گیا. ایک بات میں آپ کو یہاں پر بتاؤں، آج کل آپ دیکھیں اپنے اطراف کا جائزہ لیں. ایک ہمارا سمجھ لیجئے کانٹیکٹ والا، پہچان والا، تعلق والا، پہلے ہم نے اس کو دیکھا ماشاءاللہ بہت اچھا سنی صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت سے اس کا تعلق ہے. اس کا چہرہ بھلے خوبصورت مطلب اتنا نہیں لیکن اس کے چہرے پر نور رہتا ہے، گورا نہیں لیکن اس کا چہرہ نورانی رہتا ہے. جہاں اس کے دل میں رسول اللہ کی بے ادبی آتی ہے، جہاں اس کے دل میں رسول اللہ سے عداوت آتی ہے، آپ کو پتہ چل ہی جائے گا کہ اس کا چہرہ بے نور ہو گیا ہے. آپ حضرت دیکھتے ہوں گے بھلے سنی بیچارہ کتنا بھی سانولا کیوں نہ ہو لیکن اس کے چہرے پر نور رہتا ہے اور اس کے چہرے پہ کشش رہتی ہے، جاذبیت رہتی ہے، انسان کا دل اس کی طرف کھینچتا ہے، یعنی انسان اس سے نفرت نہیں کرتا. لیکن آپ دیکھیں ایک بد عقیدہ اگر رسول اللہ کا گستاخ ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، اللہ واقعی اس کے چہرے کو بے نور بنا دیا کرتا ہے. بھلے وہ کتنا ہی خوبصورت ہو لیکن چہرے کا ٹھکانہ نہیں. بلکہ آپ غور سے دیکھیں ایک جو ان کا بہت بڑا ہے جو تقریر وغیرہ کرتا ہے اور لوگوں کو رلاتے رہتا ہے، حالانکہ سب اس کا فراڈی سب اس کا یہ رہتا ہے، تو اس کے چہرے کو آپ غور سے دیکھیں اور بندر کے چہرے کو غور سے دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ بندر بڑا بھائی ہے اور یہ چھوٹا بھائی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے شیطان نے وہاں پر کیا کیا تھا، ایک نبی کی گستاخی کی تھی، اللہ نے اس کے چہرے کو بندر جیسا بنا دیا. یہاں پر آپ دیکھیں آج کل جو لوگ گستاخوں کے ساتھ اپنے آپ کو بھی شامل کرتے ہیں، گستاخوں کو صحیح مانتے، رسول اللہ کے جو گستاخ ہے، بے ادب ہے، ان کو اگر صحیح مانتے اللہ ان کو بھی یہ سزا دنیا میں دے ہی دیتا ہے. ان کے چہروں کو بے نور بنا دیتا ہے، خوبصورتی ختم ہو جاتی، کشش ختم ہو جاتی. یقیناً رسول اللہ کا جو گستاخ ہوگا دنیا میں تو اسے یہ سزا ملنی ہے اور آخرت میں تو ہم فی ناری جہنم خالدین فیہا ابدا، یہ ان کے لیے سزا اللہ نے مقرر فرمائی. اور شیطان جو تھا وہ جن تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ فرشتے معصوم ہوتے، ان سے ذرہ برابر بھی غلطی، لغزش، خطا وغیرہ گناہ کا کام نہیں ہو سکتا. اب جب شیطان نے منع کیا تو تین چیزوں کی وجہ سے اس نے منع کیا. اس نے ایک تو یہ کہا کہ آدم جو ہے میں ان سے افضل ہوں. کیوں؟ کیونکہ آدم مٹی سے بنائے گئے اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں، آگ جو ہے مٹی سے افضل، یہ ایک وجہ. دوسری وجہ اس نے یہ بتائی کہ آدم تو ابھی پیدا ہوئے، آدم نے عبادت بھی نہیں کی، میں تو کئی ہزار برس سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں افضل، آدم میرے مقابلے میں افضل نہیں. یہ دوسرا اس نے سبب اور ریزن بتایا. تیسرا سبب کہ آدم تو ابھی پیدا ہوئے، انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت، مدد، نصرت، اعانت نہیں کی، میں تو اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہوں. میں نے اس کائنات میں پہلے جنات لوگ بس رہے تھے شریر قسم کے، اللہ نے ان کو بھگانے پر مجھے مامور کیا تو میں نے شریر قسم کے جناتوں کو کائنات سے نکال دیا، یعنی میں نے خدمت کی، میں نے عبادت کی. میں آگ سے بنایا گیا ہوں تو آدم کے مقابلے میں افضل ہوں، کیونکہ آدم مٹی سے بنائے گئے، آدم نے عبادت نہیں کی، آدم نے دین کی خدمت نہیں کی، معاذ اللہ استغفر اللہ. اتنا بڑا اس نے دعویٰ کیا. ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت موسیٰ سے اس نے کہا کہ موسیٰ آپ اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، میرے لیے سفارش کریں، اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے. حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ رب العزت تو کریم رحیم ہے، آج بھی اگر وہ توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا. اللہ نے فرمایا کہ اس کی توبہ قبول ہے لیکن ایک شرط ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ وہ کیا شرط ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آدم کو زندگی میں تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اب وفات کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آدم کی قبر کے پاس جائے اور قبر ہی کو سجدہ کر لے، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا.
اب دیکھیے ابلیس پہلے تھا عزازیل، اس کا نام تھا عزازیل، بہت اچھا نام تھا، لیکن جب اس نے گستاخی کی اس کا لقب ابلیس ہو گیا۔ تو اس نے کیا کہا کہ جب زندگی میں نے ان کے سامنے سجدہ نہیں کیا تو وفات کے بعد میں ان کی قبر پر جا کر کس طرح سجدہ کرو، یعنی ایک مرتبہ اس نے اور تکبر کیا، بلکہ 1,00,000 سال تک اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں جلائے رکھا، جہنم کا عذاب اسے دیا۔ پھر اس سے ارشاد فرمایا کہ ابھی بھی اگر تو توبہ کر لے تیری توبہ مقبول ہے، استغفار کر لے تیری استغفار قبول کی جائے گی، لیکن اس نے کہا نہیں، میں ہرگز توبہ نہیں کروں گا، میں افضل ہوں، آدم میرے مقابلے میں مفضول ہے، افضل نہیں ہے۔ تو دیکھیے آپ، تکبر انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ شیطان نے پھر حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ نے میری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کی، میں آپ کو 3 چیزیں بتاتا ہوں، 3 راز کی باتیں بتاتا ہوں۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ انسان کس طرح شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا بن جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں 3 اوقات میں انسان کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ ایک تو جب وہ انتہائی غصے میں ہوتا ہے، انتہائی غضب میں ہوتا ہے، جلال میں ہوتا ہے، تو میں اس کے جسم میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہوں اور جو چاہتا ہوں اس سے کروا لیتا ہوں۔ آپ دیکھیں غصے میں آ کر انسان بڑے بڑے کام کر لیتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے مسئلے آتے، لوگ پوچھنے کے لیے استفتاء لے کر کے آتے کہ غصے میں بندے نے 1 2 3 بول دیا، حالانکہ اس کی نیت نہیں تھی۔ تو یہ جو کام ہوا یہ شیطان کی وجہ سے ہوا، مطلب شیطان کو خوش کر دیا، اللہ و رسول کو ناراض کر دیا۔ اب شریعت میں اس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، ایک مرتبہ بول دیا، غصے میں بول دیا، طلاق واقع ہو جائے۔ دوسرا اس نے یہ بتایا کہ جب انسان جہاد میں جاتا ہے تو میں اسے اس کے گھر والوں کا خوف دلاتا ہوں کہ اگر تو جنگ میں کام آ گیا، شہید ہو گیا، تیری بیوی بیوہ ہو جائے گی، تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے، تیرے گھر کا کیا ہوگا، اسے میں اس طرح بہکاتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جہاد کے میدان سے باہر آ جاتا ہے، فرار ہو جاتا ہے، اور اس طرح مسلمان جنگ ہار جاتے ہیں۔ تیسرا اس نے یہ بتایا کہ جب مرد کسی خاتون کے ساتھ اکیلے میں ہوتا ہے، یہ تو حدیث پاک بھی میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے جب مرد کسی خاتون کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ شیطان نے کہا جب مرد کسی خاتون کے ساتھ اکیلے میں ہوتا ہے میں اس مرد کو بہکاتا ہوں، عورت کو بہکاتا ہوں، یہاں تک کہ ان لوگوں سے میں بدکاری بھی کروا دیا کرتا ہوں۔ یہ معاذ اللہ شیطان کے تیر ہیں، شیطان جو ہے اس کے یہ گر ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور شیطان کو راضی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب دیکھیں جب کائنات کی ابتدا ہوئی وہ بھی نبی کی تعظیم سے ہوئی، مطلب حضرت آدم کو سجدہ کرایا گیا فرشتوں کے ذریعے۔ اب اس کائنات کا اختتام ہوگا وہ بھی نبی کی تعظیم سے ہوگا، سارے لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے آئیں گے، شفاعت کے لیے آئیں گے تو رسول اللہ کی تعظیم تو ہو ہی جائے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ میدان محشر کو اسی لیے سجایا جائے گا کہ تاکہ رسول اللہ کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے وہ مخلوق کو دکھایا جائے۔ علامہ حسن رضا فرماتے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ مشہور حدیث پاک، سارے لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، سب کے پاس جائیں گے، آخری میں کہاں آئیں گے؟ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ یہ ہمارے حضور کی شانوں کی خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کی کھلکی فری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یعنی رسول اللہ کی شان عظمت کو دکھانا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، مفسرین کرام فرماتے کہ اس کائنات کی ابتدا بھی نبی کی تعظیم سے ہوئی، اور اس کائنات کی انتہا یعنی قیامت کا دن جو ہوگا، اس کائنات کی انتہا دا اینڈ جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی نبی کی تعظیم ہی سے ہوگا۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں انبیاء کی تعظیم کرنی ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرایا، گویا کہ اس میں اللہ ہی کی تعظیم ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب بندے حضرت سیدنا آدم۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا اے نبی جو آپ سے بیعت کرتے ہیں حقیقت میں وہ رب تبارک و تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ فتح کے اندر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ تو جو اللہ کے نبی کی تعظیم کرے گا حقیقت میں وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کی تعظیم کرے گا، کیونکہ حق یہ ہے کہ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، اور گر وقت اجل سر
تیرے قدموں میں رکھا ہو، جتنی ہو قضائیں ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ یہ حقیقت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کی شان۔ بس آخری بات عرض کر کے اس آیت کریمہ کی تفسیر کو ختم کر دوں کہ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آدم کی پیشانی میں اس وقت نور تھا، اور حقیقت میں فرشتوں کو جو سجدے کا حکم دیا گیا اسی نور محمدی کی بنیاد پر دیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہوتے کہاں خلیل کعبہ و مینا، لولاک وال صاحبی، سب تیرے گھر کی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو بد عقیدگی سے محفوظ فرمائے، اور انبیاء کی کما حق و تعظیم کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہمارے ان بھائیوں نے اس درس میں شرکت کی، نے اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما، ان کی حاضری کو قبول فرما، ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں کو بار بار حج بیت اللہ کی گھر والوں کے ساتھ سعادتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔